آل اولاد دنیا و ما فیہا اور حتیٰ کہ اپنی جان تک سے عزیز نہیں رکھتے تو مومن نہیں ہو سکتے. تو باتیں کرتے. میں نے کہا بھائی یہ لازم و ملزوم ہے صرف مومنوں کے لیے, وہاں یہ تو کہا ہی نہیں گیا نا کہ قادیانیوں کے لیے بھی ضروری ہے, تو تم مت پڑھو. لیکن مومنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اس بات پہ ایمان رکھیں, یہ مومنوں کے لیے ضروری ہے. تو کافر جو مرضی کریں بھائی, یہ میرا وعدہ تھا بھائیوں سے. اگلے دن مجھے کسی نے پوچھا تھا, کیونکہ میں کنٹروورسیز میں پڑھتا نہیں ہوں, کسی نے پوچھا اہیر صاحب درود و سلام پہ موقف دیں, موقف دیں, موقف, بتھیرا تنگ کیا موقف دیں. میں نے کہا سنیں, مجھے کسی کو سنا کے باتیں کرنی نہیں آتی اور کسی کے پریشر میں جواب دینا نہیں آتا. میرا شروع سے ایک موقف ہے, براڈ اپنی ہوئی, کسی قادیانی کی ہوئی, کسی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سپر پاور کی کیوں نہ ہوئی, پاؤں پکڑ کے بھی اوپر چڑھ کے 4 حرفنامہ بھیج کے آنے پڑے تو نام بدل دینا. اور الحمدللہ بیٹھا رہوں سکون سے, اوپر چڑھ کے 1000 لعنت بھیج کے آیا ہوں منہ پہ ان کے. چکو ایسے مناظرے اور دفع ہو جاؤ, دوڑ جاؤ. لعنت نہیں ڈالتے ایسے مناظروں کے اوپر ہم, جہاں پہ تم یہ بکواس کرو گے کہ محمد صاحب کہہ کے بات کرو, نعوذ باللہ ہے, بالکل محمد صاحب کہہ کے بات کرو. بالکل. مرزا صاحب نے تو خود لکھا ہوا ہے کہ میں تو تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاؤں کی مٹی ہوں. تو جو پاؤں کی خاک ہوتی ہے اسے سر پہ نہ چڑھائیں آپ, مہربانی فرمائیں. جب وہ خود جو مان رہے ہیں کہ میں رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے پاؤں کی مٹی ہوں, تو پاؤں کی مٹی کو وہاں پہ رہنے دو. اب یہ تو نہیں نا کہ پاؤں کی مٹی کو تو ہم جھاڑ پھونک کے بڑا پھینک سکتے ہیں. رسول اللہ کی ذات ہے, پھر رسول اللہ کی ذات ہے نا. اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی پہ جو کہ یہ الفاظ سن نہیں سکتے, تو آپ بھی رسول اللہ کے, تو ہم لعنت بھیجتے تمہاری شکل پہ اور تمہارے ساتھ بات کرنے پہ. ہم تو نہیں کرتے, ہم تو اسی سے کریں. بلال صاحب ایسے مناظروں سے اقبال نے غالباً کہا تھا, اے طائر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی, آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی. وہ ایسے مناظروں سے اگر نام کمانا ہے, لعنت ہو اس دن کے اوپر, لعنت ہو اس دن کے اوپر اگر اہیر ایسے مناظروں سے اپنا نام کمانا چاہے جہاں مجھے کہا جائے محمد صاحب کہہ کے بات کرو. خدا کی لعنت میرے اوپر ہو اگر میں یہ حرکت کروں. دور بیٹے منہ مرزئی ہو تو اڈا بغیر تو دعوے کرتے ہو محبت کے اور بکواس کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ ہم محمد صاحب کہہ کے بات کریں. خنزیر کے بچوں, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں. کافروں نے کہا تھا دیکھیں جی اگر بادشاہت کی بات ہے آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, اگر بات کوئی اور ہے عرب کی خوبصورت ترین خاتون سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں, اگر بات مال و دولت کی ہے آپ کے قدموں پہ ہم سونے کے ڈھیر نچھاور کر دیتے ہیں. فقط آپ یہ لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں نا, ہم آپ کو سارا کچھ مان لیتے ہیں. یہ نہ کہیں ایک اللہ نہ کہیں یہ ہمارے کچھ بتوں کو بھی ڈال لیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم ایک یہ کلمہ مجھے دے دو, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ تم مجھے دے دو, یہ دنیا کی بادشاہتیں, یہ دولتیں, یہ سارا کچھ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ملے گا. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے, میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو, دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دو, میں تب بھی اپنے اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ظالموں یہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور پتہ ہے تمہارے مرزا کانے قذاب دجال کی اوقات کیا تھی؟ اور ذرا سا پریشر آیا تو کہتا ہے جہاں جہاں نبی لکھا ہے کاٹ کے مقدس کر لو. لعنت ہے جمن پتری تے اس دن تے جس دن تو پیدا ہویا سی. اور تیرے جیسے خنزیر کے ماننے والوں سے مناظرے کے لیے ہم اپنی زبانیں کٹوا لیں, جہنم میں اپنا مقام بنا لیں کہ محمد صاحب کہیں. وعید ہے کہ محمد لکھو تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے نہ لکھا وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں, وہ زبان ٹوٹ جائے جو محمد کہے اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. اور دکھاؤ ظالم کے بچوں اگر مرزا قادیانی کے لیے کوئی آیت اتری ہے, دکھاؤ کہیں پہ اللہ نے کہا میں مرزا قادیانی پہ درود بھیجتا ہوں. کسی کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں. فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو اللہ نے یہ رتبہ دیا کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے. بس اے مومنو تم بھی بھیجا, کافروں کو تو کہا ہی نہیں بھیجنے کو. کافروں کو کب کہا کہ بھیجو, یہ مومنوں کو کہا ہے. بس جس نے مومن رہنا ہے وہ بعد از خدا کل کائنات دنیا و ما فیہا سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے گا. 1 انچ بھی نیچے کرتا ہے اس کا ایمان گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے یا حدیث کہہ رہی ہیں. اس سے کم تر پہ کمپرومائز جس نے کرنا ہے, خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, وہ اپنی آخرت برباد کرے گا. وہ ایسے مناظروں کا اچار ڈالنا ہے ہم نے جہاں ہمارے سینے پہ چڑھ کے تم سید دو عالم. یار اللہ کے بندو, مجھے وہ ایک صحابی کی مجھے واقعہ یاد آیا. ان کے والد والدہ کو ابو جہل جب سزا دینے لگا نا, تو ابو جہل نے ایک مطالبہ رکھا. اس جہنمی نے, لعنتی نے کہا, وہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کے لیا کرتا تھا. اس نے کہا تم عمار ابن یاسر تھے, انہوں نے کہا صرف تم یہ لفظ بول دو میں چھوڑ دوں گا. حضرت سمیہ تھی ان کی والدہ, ان سے یہ مطالبہ تھا اس کا. ان کی والد والدہ کو سزا دے رہا تھا
حضرت عمار ابن یاسر دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اس ظالم نے ان کی والدہ کو ایک ٹانگ ادھر باندھ کے اونٹ سے ایک ٹانگ ادھر آتا ہے روایتوں میں، اس نے دوڑا دیے تھے. ان کے باپ کو زمین میں گاڑ گاڑ کے مارتا تھا. مجھے ایک دفعہ دکھاؤ اگر عمار ابن یاسر کے منہ سے نکلا ہو جو بکواس وہ کرتا تھا، حضرت سمیہ کے منہ سے نکلا ہو، ان کے والد کے منہ سے نکلا ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ جنہوں نے وہ قربانیاں دے کے یہ دین ہم تک پہنچایا، اتنی آسانی سے ہمیں مل گیا، آج ہم ان کی قربانیوں کو انڈرمائن کریں فقط ایک مناظرے کے لیے، فقط ایک مناظرے کے لیے. بھاڑ میں جاؤ تم، یہ پانچوں کے پانچوں مرزئی جو یہ مطالبہ لیے ٹک ٹاک پہ پھرتے ہو. ساری کل کائنات چلی جائے تمہارے اس مطالبے کے پیچھے، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ہم نہیں جائیں گے، اور اللہ کی قسم کوئی مومن نہیں جائے گا. فقط اگر 2 منٹ کہیں پہ برداشت کر لیتے ہیں نا، وہ تمہاری بدماشی تھی وہاں پہ جو 2 منٹ بھی میں چپ رہا ہوں، بار بار میوٹ کر رہے تھے، بار بار نیچے اتار رہے تھے. فقط تمہارے گھر میں بیٹھ کے میں نے لعنت ڈال کے آنی تھی، اس لیے اتنا ویٹ کیا میں نے، ورنہ اللہ کی قسم میرے سے 1 سیکنڈ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں تمہیں 1 سیکنڈ بھی اور دوں. اور 4 بار تم نے میرے آنکھوں کے سامنے اس کذاب دجال پہ درود پڑھا، لعنتی خنزیر 1122، 4 دفعہ تو نے اس کنجر کے اوپر درود پڑھا وہاں بیٹھ کے، جس کی نہ کوئی اوقات ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، اس لعنتی کی، اس پہ تو نے درود پڑھا. بغیر تو ایسے مناظرے لعنت اللہ کی ہو تم سب کے اوپر. تمہاری اپنی احمدی بہن وہاں پہ تمہیں کہہ رہی ہے، بغیر تو تمہاری اپنی احمدی بہن کہہ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا لازمی ہے، اور مرزے کانے پہ نہیں ہے. بغیرت کے بچوں پھر بھی شرم نہیں آ رہی تمہیں، لعنتی ہو. جی جناب، السلام علیکم، ویلکم. وعلیکم السلام. اللہ پاک جذبہ سلامت رکھے اخیر بھائی. سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ کوئی نعوذ باللہ خبیث النسل اور بد اصل خود کو یہ کہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی ذات، آپ کی صفات یا آپ کے منصب کی ہمسری کرے. وہ عامر بھائی کہیں بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو سنا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا منہ دیکھ کے نا مرزا غلام قادیانی کا، جو کہ آپ نے اچھا کیا چھپا دیا، ویسے بھی تکڑ کے قابل نہیں، بندے کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں جو کھٹا ہو جائے نا، اگر اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا جائے تو وہ کھٹے پہ کھٹا ہو جاتا ہے، یہ ہمسری کرے گا. اور اس کی جو جتنی جماعت ہے، اب یہ دیکھ لیں، یہ جماعت کا آفیشیل موقف ہے، جو میں یہ ان کی ہمت پہ داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ جرت تو کی نا کہ یہ اپنا موقف پیش کر گئے اور یہ بتا گئے کہ ان کے اندر جو غلاظت اور خباثت چھپی ہوئی ہے، یہ ان کو اگر کہیں جگہ ملتی تو اس غلاظت اور اس خباثت کا یہ اظہار کرتے. اب وہاں پہ جگہ تھی، انہوں نے اظہار کیا. یعنی نعوذ باللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکہ پہ، یعنی مطلب اخیر بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں یقین کریں بڑا شدید دل دکھی ہے، شدید دکھ ہے. وہ جو کوئی تھوڑی بہت نا ان کے لیے کوئی تھوڑا بہت کو دل میں کہیں رشتہ انسانیت کے ناطے کو تھوڑا بہت ہے تھا نا، آج وہ بھی بالکل ختم ہو چکا ہے. ایسے مناظرے، ایسی ڈبیٹیں، ایسے گفتگو جوتے کی نوک پہ. زندہ باد اپنا نہیں، خدا کی قسم زندہ باد میرا بھائی، لو یو. اخیر بھائی آپ کے سامنے ہے، یہ زبان کے چسکے کے لیے تو کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ اپنا آپ وہ جانے. اس نے ایک دفعہ بات کی، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اس کے بعد بھائی مجھے اوپر سانس نہیں لینے دیا گیا آپ کے سامنے، نہ آپ کو سانس لینے دیا گیا، نہ کسی مسلمان کو سانس لینے دیا گیا. یہ تو اللہ بھلا کرے وہ ہوسٹ اوپن آئیز کا کہ وہ واپس آیا تو ایٹ لیسٹ اس نے بات کرنے کا موقع تو دیا، وگرنہ ایسے مناظرے تے دوجے تیجے چک کے نہ تواڈی اسفل السافلین دے وچ دور کتیو مالکاں نو پے گئے ہو، آپ ہے کہ نہیں مناظرے چک کے تے اسفل السافلین دے وچ اسی سٹنے ہیں. غیرت بات یہ ہے کہ وہ 1122 ہے نا، ابھی صفائی دے رہا تھا، وہ راجا نے کہا ہے کہ وہ تو آپ کے 4 بھائی بھی کہہ رہے ہیں، مرزئی بھی کہہ رہے ہیں، وہ 3 عورتیں ہیں، ایک وہ اوپن آئی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں مرزا پر درود ہمیں بھیجنے کا کوئی حکم نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا تو حکم تو قرآن مجید میں ہے، تو ہم تو قرآن کی بات مانتے ہیں. تو وہ اس نے تو 1-2 کو مرزئیوں کی لسٹ ہی نکال دیا، اس نے کہا نا صفیہ مرزین ہے اور دوسرے وہ ہیں نہیں، بس بات ختم. لیکن مجھے تو مرزئی اگر نہیں پڑھتے تو مرزیوں پہ کیا افسوس ہے ہمیں، جب غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتے، قرآن مجید پر ان کا ایمان ہی نہیں، تو ہم تو درود پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. جب وہ اللہ کا کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں،
تو مسلمانوں کے لیے ہم تو پڑھتے ہیں، جہاں بھی جائیں گے پڑھیں گے، چاہے یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، پاکستان میں ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے گا درود پڑھیں گے. تو مرزا پر جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ لعنت بھیجیں گے. دنیا کے ہر ملک میں کذاب و دجال پر لعنت بھیجنے کا بھی ہمیں حکم ہے، بے شمار، وہ بھی ہم بے بھیجیں شمار گے، خالص بے صاحب، شمار لعنت مرزا پر. تا قیامت برستی رہے اس تو پہ. یہ درود آمین، اگر محمد ثم رسول اللہ پر نہیں بھی پڑھتے تو کفار تو ویسے ہی نہیں پڑھتے. خدا دی قسم اللہ کے دلی التجا ہے کہ اج بغیرت ون تھو تھو جڑا ہے اے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو ملے تو اس کو لے کے جا کے دسن بھی اے صلاۃ والسلام کے راستے تے. وہ ان سے پوچھے بندہ بغیرت کے بچوں، تم خود سدرۃ المنتہا پہ چڑھے تھے، قرآن لے کے آئے تھے، اور لانتیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے اسلام ہے کیا تمہارے پاس؟ تم نے دیکھا ہے اللہ کو کبھی؟ کس نے بتایا تمہیں اللہ ہے؟ کس کے کہنے پہ تو تم نے تو مانا ہی کیا؟ خیر تمہارا تو کالا کالو اور یلاش ہے. مسلمان غور کریں اس بات پہ کہ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہے خدا کو؟ اور کبھی جبریل کو دیکھا ہے؟ کبھی اسرائیل کو دیکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کسی کو دیکھا ہے؟ کسی کو دیکھا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین زبان ہے، زبان مبارک ہے، زبان والا شان ہے، جس پہ اعتبار کر کے ہم مانتے ہیں کہ خدا کی ذات ہے. یہ تحقیقیں، یہ باتیں، یہ ذہن کے گوڑے، یہ سارا کچھ بعد میں آتا ہے. بچپن سے لے کر جب تک کسی نے تحقیق شروع کی، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والا شان پہ اعتبار کیا، اور انہوں نے ہمیں خدا کی پہچان کروائی. خدا یہ ہے، اللہ یہ ہے، اس کی یہ نشانی ہے، اس کی یہ پہچان ہے. یہ عورت منہ پھاڑ کے کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا ہے کہ مجھے نہ ماننے والا کافر ہے؟ اور ان کی زبانیں ٹوٹ نہیں جاتی، زمین پھٹ نہیں جاتی، انہیں نگل نہیں جاتی. 2 مہینے پہلے یہ تماشا تھا، 6 مہینے پہلے تماشا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے پھر اوپن آئیز کی براڈ پہ یہ تماشا ہے کہ جناب اگر تم نے مرزا قادیانی لعین کذاب دجال پہ درود نہیں پڑھنے دینا تو محمد صاحب کہہ کے بات کروں. صدقے تیریاں بدماشیاں، لعنت